السلام علیکم. آئی ایم صوبیہ ظہور فرام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو میں آج کے لیکچر میں آپ سے جو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ٹاپک ہے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات. اب اس میں یہ ساری تحریکات ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ میں نے امپورٹنٹ چیزیں اس میں انڈر لائن کی ہوئی ہیں. آپ سب بچے بھی ان چیزوں کو غور سے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے، میں سٹارٹ کرتی ہوں. تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد اور بے شمار لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے. 1757 میں جنگ پلاسی سے لے کر 1947 میں کیا میں پاکستان کا دور غلامی و مشکلات کا دور تھا، لیکن ساتھ ہی یہ جہد مسلسل کا دور بھی تھا جس میں وطن کی آزادی کے لیے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور تعلیمی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی ہر سیاسی کوشش کے پیچھے کسی نہ کسی مذہبی، نظریاتی یا تعلیمی تحریک کا اہم کردار ادا رہا ہے. 1757 میں بنگال پر انگریزوں کے حملے کے بعد مسلمان برصغیر اپنی آزادی کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے. جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ، میسور کی جنگوں میں فتح علی خان ٹیپو، پھر احمد شاہ ابدالی کی کوششیں اور سر سید احمد شہید کی تحریک جہاد اور پھر 1857 کی جنگ آزادی انہی کوششوں کا حصہ ہیں. اب 18ویں صدی میں یہ دیکھیں، 18ویں صدی کے اسی دور غلامی میں حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور تعلیمی تحریک نے بھی مسلمانوں میں اخلاقی، دینی اور سیاسی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا اور سچ ہوگا کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمی تحریک کے بعد کی تمام تعلیمی تحریکیں براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس تحریک کا تسلسل تھی. شاہ ولی اللہ کے دور میں اگرچہ انگریز براہ راست ہندوستان کے حکمران نہیں تھے، لیکن مسلمان بطور قوم زوال کا شکار تھے. ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں. حکمران باہمی اختلافات کا شکار تھے، لیکن اس کے باوجود ایک مربوط اور مؤثر نظام تعلیم کام کر رہا تھا. اب 1857 میں ہندوستانیوں پر غلبہ پانے کے لیے انگریزوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے منسوخ کر دیا اور ہر وہ قدم اٹھایا اور ہر وہ فیصلہ کیا جس سے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو ناکام بنایا جا سکتا تھا. انہوں نے تعلیمی اداروں سے مثنى القاف پر قبضہ کر لیا، عربی اور فارسی زبان پر پابندی لگا دی، ملازمتیں صرف سرکاری اور مغربی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں. اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ فائدہ ہندوؤں نے اٹھایا. انہوں نے مغربی تعلیم حاصل کی، سرکاری پالیسیوں کو اپنایا، انگریزوں کا مسلسل ساتھ دیا، جس کے باعث ہندوستان کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں انہیں انگریزوں کی سرپرستی حاصل رہی اور مختلف ملازمتیں حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ اچھی حیثیت اور مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ ساری صورتحال مسلمانوں کے لیے پریشان کن تھی. ان کے لیے ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو موجودہ حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے مغربی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور انگریزوں کے نظام تعلیم سے استفادہ کرتے ہوئے مستقبل میں سیاسی آزادی کے لیے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ نہ چلنے کے باعث آنے والے وقت میں کامیابی مشکوک ہو جانے کے امکانات تھے. مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا تھا جس کے لیے مغربی افکار اور انگریزی تعلیم ناقابل قبول تھی. اب وہ مسلمانوں کے لیے تعلیمی ورثے کو اہم تصور کرتا تھا.
اور اسی میں مسلمانوں کی بہتری اور ترقی سمجھتا تھا۔ مسلمانوں کے پہلے طبقے کے نمائندہ تحریک علی گڑھ اور دوسرے گروہ کے نمائندہ تحریک دیوبند تھی۔ اگرچہ دونوں تحریکیں دو مختلف نقطۂ نظر رکھتی تھیں اور بعض معاملات پر متفق بھی نہ تھیں، لیکن یہ دونوں خلوص دل سے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی نشہ ثانی اور عروج کو اپنا نصب العین سمجھتی تھیں۔ ان دونوں علمی تحریکوں نے برصغیر کی سیاسی زندگی پر بھی اہم اثرات مرتب کیے، جو قیام پاکستان کے بعد کسی نہ کسی انداز میں جاری ہیں۔ خصوصاً نظام تعلیم کی تشکیل نو میں ان کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ ان تحریک کا مفصل جائزہ ذیل میں پیش کیا گیا ہے۔ تو بچوں جی، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات۔ اس میں ڈفرینٹ تحریکات پہ ہم نے آج بات کی ہے، جو 1757 سے لے کے 1857 تک اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ان ساری چیزوں کو۔ اچھا بچوں، میں آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں تحریک دیوبند پر۔ تو تحریک دیوبند کا سب سے پہلے ہم پس منظر پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہندوستان میں برطانوی قبضے کے بعد جب انگریزوں نے نئے نظام تعلیم کا نفاذ کیا تو ہندوؤں نے بہت جلد اس کو قبول کر لیا، کیونکہ اس سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے ان کا مفاد عربی اور فارسی کی تعلیم سے منسلک تھا۔ اب اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے انگریزی تعلیم کو اپنانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا معاملہ ان سے بہت مختلف تھا۔ وہ نئی صورتحال کو ذہنی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس طرح ان کی تہذیبی اقتدار اور علمی روایات ختم ہو جائیں گی۔ ان کو خطرہ تھا کہ نیا تعلیمی نظام مسلمانوں کو الحاد اور مغرب پرستی کی طرف نہ لے جائے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ اس صورتحال میں دینی علوم کا تحفظ اشد ضروری ہے، تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت صحیح اسلامی خطوط پر کی جا سکے۔ ان کو مغربی افکار اور بے دینی کی یلغار سے مقابلہ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانے کے لیے مسلمان علماء اور اکابرین سہارنپور، یو پی کے قصبہ دیوبند کی مسجد چتا میں مشاورت کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، جہاں مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھی علماء مقیم تھے۔ آخر 20 مئی 1866 کو مولانا نانوتوی نے سہارنپور کے قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ مولانا نانوتوی نے مولوی مطلوب کے شاگرد تھے، جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب فکر کے پیروکار تھے، اور سر سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین میں شامل تھے۔ اس طرح دیوبند شاہ ولی اللہ کے نظریات ہی کا ایک تسلسل تھی۔ دارالعلوم کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور اولین شاگرد مولانا محمود الحسن تھے۔ اب انہوں نے اس میں کوشچن اسٹینڈ کیا ہوا ہے کہ تحریک دیوبند میں ان کے سربراہ کا نام اور پہلے شاگرد کا کیا نام ہے، تو اس کا آنسر ہے وہ یہاں پہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی اور ان کے پہلے شاگرد مولانا محمود الحسن تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے پہلے 9 سال تک مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا۔ 1876 میں نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل ہوا۔ دارالعلوم حکومت سے مکمل لاتعلقی کی بنیادی اصول پر قائم تھا۔ بانی دیوبند نے اس کی بے سر و سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کا سبب قرار دیا۔ مستقل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ قائم کیا گیا، جس سے دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیلا اور اس کے ہمدردوں اور شاگردوں میں بیرون ملک تک اضافہ ہوتا گیا۔ اب یہاں پہ تحریک دیوبند کے اسباب بیان کریں۔ ایک کوسچن اسٹینڈ کر رہا ہے، اس کے کون کون سے اسباب ہیں؟ مندرجہ ذیل اسباب تحریک دیوبند کے شروع کرنے کا محرک تھے۔
سب سے پہلا جو اس کا اسباب ہے وہ یہ ہے اسلام کا احیاء۔ اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح، بدعات کے خاتمے اور اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں برپا ہوئیں۔ ان تمام کا بنیادی مقصد دین کا احیاء، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت و تحفظ کا جذبہ تھا۔ اسی لیے انہوں نے اپنا الگ نصاب تعلیمی مرتب کیا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند بھی ایسی ہی ایک تحریک تھی۔ اب اس کا جو دوسرا اسباب ہے وہ ہے تبلیغ اسلام۔ عیسائی پادری اور مشنری ادارے 1857 کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری سرپرستی میں کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کرتے تھے۔ اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی ترویج کا فریضہ انجام دے سکے۔ تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ بطریق احسن سر انجام دیا۔ یہ اب ہم نے اس کے اسباب پڑھے تھے، دو اس کے اسباب تھے، ٹھیک ہے، اسلام کا احیاء اور دوسرا تبلیغ اسلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تحریک دیوبند کی خصوصیات۔ یہ آپ کو شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے اور لانگ کویسچن بھی آ سکتا ہے۔ یہ شارٹ اور لانگ اور دونوں کے لیے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ برصغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن۔ برصغیر کے اہم اسلامی تعلیمی ادارے مختلف اسلامی علوم کی تدریس میں تخصص رکھتے تھے۔ یہ ادارے معقولات، منقولات اور علم الکلام کے حوالے سے الگ الگ رجحان اور خصوصی تشخیص کے حامل تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں میں توازن قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی، جس سے دیوبند برصغیر کے مسلمانوں کی مجموعی سوچ اور اسلامی تعلیمات روایت کا نمائندہ ادارہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے تین چیزوں پہ فوکس کیا تھا تعلیمی روایت میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے: منقولات، معقولات اور علم الکلام، جس سے ان کے علم میں توازن پیدا ہوا۔ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ اس میں دینی تعلیم کا تحفظ۔ دینی تعلیم کے تحفظ میں انہوں نے بتایا کہ دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد دینی علوم اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ خدمت بطریق احسن سر انجام دی اور بہت جلد یہ ادارہ دنیائے اسلام میں دینی علوم کی ترویج و اشاعت کا مرکز بن گیا۔ یہاں سے ہزاروں علماء اور طلباء فارغ التحصیل ہو کر نکلے جنہوں نے اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا اور لادینیت کی یلغار کی آگے بند باندھا اور بدعات کا خاتمہ کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے عملی فنون کی تعلیم، اور ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے عملی فنون کی تعلیم۔ دارالعلوم دیوبند میں صرف مذہبی تعلیم ہی نہیں دی جاتی تھی بلکہ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، جس میں طب کی تعلیم خاص طور پر اہم ہے۔ اس کے علاوہ خطاطی، جلد سازی اور کپڑا بننے کی مہارتیں سکھانے پر بھی توجہ دی جاتی تھی، جس سے دارالعلوم کے پروگرام کی ہمہ گیری اور معاشی ضروریات سے ہم آہنگی کا رجحان سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 4 پوائنٹ ہے مالی انتظامی پہلو۔ یہ ہمیں شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے کویسچن۔ مالی انتظامی پہلو پر نوٹ لکھیں۔ دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے قائم ہوا تھا تاکہ حکومت مالی امداد کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہ
کر سکے، اسی لیے دیوبند نے اپنی داخلی آزادی کی خاطر حکومت سے مکمل لا تعلقی اختیار کی اور فیصلہ کیا کہ حکومت سے مالی مدد نہیں لی جائے گی۔ چندے کے لیے عام لوگوں سے رجوع کرنے سے دارالعلوم کا تعارف وسیع ہوا۔ دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کی سادہ زندگی گزارنے کے انداز نے انہیں عوام سے قریب تر کر دیا اور یوں باہمی رابطوں اور تعلقات میں اضافہ ہوا اور تربیت عامہ کے مواقع بھی پیدا ہوئے۔ دارالعلوم کے انتظامی معاملات میں اسلام کے جمہوری اصول مشاورت کو اختیار کیا گیا، جس کے مطابق دارالعلوم کا محترم شورا کے فیصلوں کے مطابق انتظام و انصرام کے فرائض انجام دیتا۔ جذبہ حریت سے کیا مراد ہے؟ اکابرین دیوبند کے سرفروشانہ جذبے کی وجہ سے آزادی و حریت کا رجحان تحریک دیوبند کے مزاج میں ہمیشہ سے شامل رہا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں دیوبند کے علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ اب یہاں پہ بھی آپ کا ایک کوسچن اسٹینڈ کر رہا ہے کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں دیوبند کے کن علماء نے اپنا کردار ادا کیا؟ تو اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمود الحسن اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اہم کردار ادا کیا۔ ایک آپ کو کوسچن آ سکتا ہے جذبہ حریت سے کیا مراد ہے، اور اسی کے اندر ایک اور کوسچن اسٹینڈ کر رہا ہے کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں دیوبند کے کن علماء نے اپنا کردار ادا کیا۔ نیکسٹ ہے آپ کا تعمیر و کردار۔ علماء اور اکابرین دیوبند نے اصلاح و اخلاق اور تعمیر و کردار کے میدان میں بہت کام کیا، چنانچہ علم و فضل اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ دیوبند میں تقویٰ کی ایک فضا ہمیشہ قائم رہی، جس سے مثالی کردار کے لوگ سامنے آئے۔ اس کے بعد ہے دیگر تعلیمی ادارے۔ اس میں ایک کوسچن اسٹینڈ کرے گا دارالعلوم دیوبند کے تحت کون کون سے تعلیمی ادارے قائم ہوئے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند کی اسلامی تعلیمات کے تحفظ اور فروغ میں کامیابی کے باعث ایسے بہت سے ادارے قائم ہوئے، جس میں مزار العلوم سہارنپور، مدرسہ فیض عام کانپور، مدرسہ اشرفیہ مراد آباد جیسے مدارس شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک کوسچن اسٹینڈ کر رہا تھا جو میں نے آپ کو بنوایا ہے۔ یہ کوسچن میں نے اوپر بھی نوٹ کروائے ہوئے، آپ یہاں سے بھی کنسرن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصنفین میں مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس کے نام نمایاں ہیں۔ یہ اس کے مصنفین کے نام بتائے میں ایک کوسچن اسٹینڈ کر رہا تھا جو میں نے آپ کو یہاں پہ بنوایا ہے۔ اس کی تصنیفی خدمات میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے؟ درس و تدریس اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیقی اور تصنیفی خدمات سر انجام دیں۔ جن علماء کا بھی مثال کارنامہ ہے: تفسیر و حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان، ادب اور تاریخ و سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے ایسا اور لازوال تحقیقی کام کیا۔ جنہوں نے یہ تحقیقی کام کیا ان کے مصنفین مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس کے نام نمایاں ہیں۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے تحریک دیوبند پر تبصرہ۔ اب ہم نے تحریک دیوبند میں سب سے پہلے اس کا پس منظر پڑھا تھا، اس کے بعد اس کے اسباب پڑھے ہم نے تحریک دیوبند کی، پھر ہم نے خصوصیات پڑھی ہیں۔ اب ہم اس کے تبصرے پہ بات کریں گے۔ تحریک دیوبند بنیادی طور پر مذہبی تحریک تھی، اسی لیے دین کے حوالے سے مذہبی علوم اور اسلامی اقتدار کے تحفظ میں اس کو کامیابی ملی۔ برصغیر پاک و ہند کے بے شمار علماء نے اس ادارے سے فیض حاصل کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دیوبند کے نصاب میں اس وقت کے تمام اسلامی مکتبہ فکر اور معروف تعلیمی اداروں کے نصابات کی بنیادی باتوں، روایات، اقتدار، خصوصیات کو سمونے کی کوشش کی گئی، جو اگرچہ اس حد تک کامیاب رہی، لیکن اس سے دیوبند کا نصاب غیر ضروری طور پر بوجھل ہو گیا۔ تحریک دیوبند نے مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہندوانہ رسوم و رواجات
اور مکری بدعات کو ختم کرنے میں تو نمایاں کردار ادا کیا، لیکن یہ وقت کی ضروریات اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کا ساتھ نہ دے پائیں۔ عصری علوم، جن میں خصوصی انگریزی اور سائنس کے علوم شامل تھے، تحریک کا حصہ نہ بنائے گئے، جس کے باعث اسی کا نصاب عملی زندگی کے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکا۔ فارسی، جو دیوبند کے نصاب میں بلند مقام رکھتی تھی، اب سرکاری ملازمتوں کی راہ میں رکاوٹ تھی، کیونکہ اب وہ سرکاری زبان نہ رہی تھی۔ وہ ملازمتوں کے لیے مغربی اور سائنسی علوم پڑھنے والے لوگوں کو درکار تھی۔ دیوبند میں علمی آزادی، فلسفہ اور منطق جیسے مضامین پر بہت زیادہ زور دیا گیا، جس کے باعث بحث و مباحثہ کی فضا پیدا ہوئی، جو بعد ازاں مناظروں کی صورت اختیار کر گئی اور اختلافات کا باعث بنی۔ ایک طرف تو دیوبند جیسے مدارس میں جدید تعلیم کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی، تو دوسری طرف جدید تعلیم کے اداروں نے دینی تعلیم سے قطع تعلق کیے رکھا۔ اسی طرح دینی اور دنیاوی تعلیم علیحدہ علیحدہ خانوں میں بٹ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فاصلہ بڑھتا گیا، جس کے باعث اسلامی تعلیمات کی جامعیت کا تصور مجروح ہوا، لیکن بدقسمتی سے دینی اور دنیاوی تعلیم کا یہ تصور آج تک ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور سرکاری تعلیمی اداروں اور دینی مدارس کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تحریک دیوبند، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا، اسلامی ورثوں کے تحفظ اور مسلمانوں کے قومی تشخیص کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، لیکن مسلمانوں پر مغرب اور مغربی علوم کی الغار کو مؤثر طور پر روکنے میں ناکام رہی۔ جدید تعلیم اور سائنسی علوم کی بلا جواز مخالفت کے باعث تحریک دیوبند کو بہت سے مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا بھی رہا، جو دونوں علوم میں تعاون اور اعتدال کی فضا چاہتے تھے۔ وہ مسلمان رہتے ہوئے اور اسلامی ورثہ کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں علم کے بارے میں اسلام کی جامعیت سے یہی تصور سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کو لوگوں میں قبول و عام کا درجہ حاصل ہوا، کیونکہ وہ دین و دنیا میں دوری کے تصور کے قائل نہ تھے۔ تو آج ہم نے تحریک دیوبند تک بات کی تھی۔ نیکسٹ ٹاپک میں میں آپ سے تحریک علی گڑھ کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گی، جس سے ہمارا چیپٹر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں کسی بھی کوسچن میں آپ کو پرابلم ہو تو آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں نے بک پہ بھی کوسچن بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کنسرن کر سکتے ہیں۔ کہ بچوں جی، تھینک یو سو مچ۔ اوکے، اللہ حافظ۔